السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور تم نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ سورۃ البقرہ۔ آج جس حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں استفہامی جملے، وہ جملے جن میں کچھ پوچھا گیا ہو، سوالیہ یا استفہامی جملے کہلاتے ہیں۔ یعنی ایسے جملوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جن میں کچھ سوال کیا گیا ہو، ایسے جملوں کو استفہامی جملے کہتے ہیں۔ اور عموماً ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے۔ یہ نشان ان جملوں کی پہچان ہے، یعنی جس جملے کے آخر میں یہ نشان آئے ان جملوں کو استفہامی جملے کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے، اس میں کچھ پوچھا گیا ہے، یعنی کسی سے پوچھا گیا ہے کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کے آخر میں سوالیہ نشان آ رہا ہے۔ آج امی نے کیا پکایا، امی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آج آپ نے کیا پکایا اور اس کے آخر میں بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے۔ اور اسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے ایسے حروف کے متعلق جن سے جملے سے واضح ہو جائے کہ یہ جملہ استفہامی ہے، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے سے جملہ استفہامی لگے، ایسے جملوں کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھیں گے سوال پوچھنے کے لیے جو حروف استعمال ہو، ان حروف کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ یعنی سوال پوچھنے کے لیے جو حروف ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں، ایسے حروف کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیوں، کیسے، کہاں، کیا، کب، یہ وہ حروف ہیں جو حروف استفہام میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی استفہامی جملے بنانے کے لیے جو خصوصاً جملے استعمال کیے جاتے ہیں ان جملوں کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔